ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی. جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا. اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی. توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا. کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی؟ بھائی جی دی سڑک لنگ جائے نا، وہ آندا ہن میں دیڑی نہیں، تسی بیانہ واپس لو. تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لے آپ. کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے. اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے. اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا. کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے. وہ بھی صحابی رسول ہے. میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے. وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا. کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا. وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے پھول نکلے وہ سارے. جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کام جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے نا جی. یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے یہ کیسے انسان ہے. اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بس بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکلا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے. کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ. اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے. کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو. حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے. فرمایا وہ کیا؟ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. حضرت ہمارا کیس الجھ گیا. حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی. فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں. جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش. یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا تیرا تیری کا؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا. کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں. اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ. حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے. خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے. کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی. یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات. ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، تو ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ. تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا. جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا. لگا اوہو اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے نظر آنا بند ہو گیا، بے ادبی ہو گئی. بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں. جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو
लोगों से कहने लगा मेहरबानी करो मुझे बाबा जी से माफी ले दो। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है। अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, इससे जरूर बचें। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। पकड़ के बाबा जी के पास लाए, बाबा जी माफ कर दें, आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं, मैंने तो बद्दुआ दी नहीं। तो वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता है तो मैं फौरन ही माफ कर देता। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दें। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक, बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो गई। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अब वो क्या? कहा आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फौरन माफ कर देता हूँ। फौरन तो माफी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना बात, लोग बारीकी में जाते हैं ना बहुत सारे। कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ है, भाई कोई लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, जरा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ कर दिया? कहा फौरन कैसे माफ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से। पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फौरन माफ कर देता हूँ। कहा वो क्या हदीस? सुने मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों की सोच देखें कहां तक जाती है। और बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करते मैं फौरन ही माफ कर देता हूं, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ, मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त जाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, जिंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फायदा हो, कुछ ऐसा कर जाए जिंदगी में जिससे लोग नफा उठाते रहे। महमूद गजनवी गुजर रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं।